نسل اور بلڈ کی لکیریں ہیں پرانی، ان کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سعودی عرب کا ایران کے ساتھ دوستی کر لینا یہ خطے میں اسرائیل کے انٹرسٹ کے اوپر بھی ایک کاری ضرب ہے اور امریکیوں کے اوپر بھی کاری ضرب ہے۔ امریکی کوشش کریں گے کہ جو تضادات سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہیں ان کو دوبارہ سے ابھارا جائے۔ امریکی اس معاملے میں تو بہت سمارٹ ہے کہ وہ جو دو ملکوں یا دو قوموں کے درمیان جو پریجڈسز ہوتے ہیں، جو تعصبات ہوتے ہیں، اس کو وہ بڑے اچھے سمارٹلی اس کو ہوا دیتے ہیں۔ آج مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، ایک تاریخی بریک تھرو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ دنیا میں جو امریکہ کا سول سپر پاور کا ایک تصور تھا وہ کم از کم مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں وہ چکنا چور ہو گیا۔ اس وقت جب چائنی پریزیڈنٹ نے ایران اور سعودی عرب کو اپنے دائیں اور بائیں کھڑا کر کے ان کے درمیان مصالحت کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا، یہ ایک اتنی بڑی تاریخی ایک کہانی شروع ہوئی ہے آج کہ جس کی مثال ہماری ریسنٹ ہسٹری میں نہیں ملتی۔ سب سے پہلا واقعہ تو یہ ہوا کہ امریکہ جو کہ سول سپر پاور کے طور پہ مڈل ایسٹ کو ری فارمیٹ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، نئے ملک بنانے کا اور ملکوں کی سرحدوں کو تبدیل کرنے کا جو اس کا تصور تھا وہ بھی پاش ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے امریکیوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ملک بنے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں، یہ نوآبادیاتی نظام کے گرنے کے بعد جو ایک بے ترتیب انداز میں ملک بن گئے تھے، لہٰذا جو نسل اور بلڈ کی لکیریں ہیں پرانی، ان کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا کردوں کا نیشنلزم ابھارا گیا تھا، عراق میں اتنی بڑی خانہ جنگی ہوئی، ایران اس سے پہلے ایک بڑے انقلاب سے گزرا تھا، اس کے بعد مصر میں، شام میں، اور پھر فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور جو ترکی کے ساتھ امریکی معاملات تھے اور ترکی کے اندر جو تبدیلیاں آئیں، اس سب سے یہ لگتا تھا کہ امریکہ کچھ نیا کرنا چاہ رہا ہے اس ریجن میں، جیسے یمن کی جنگ، یمن اور سعودی عرب کی جنگ۔ تو بہرحال چائنا کی انٹری سے وہ سارا جو شکست و ریخت کا عمل تھا مڈل ایسٹ میں، وہ لگتا ہے کہ وہ رک جائے گا، وہ تھم جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو جس طریقے سے امریکہ ایک کوشش کر رہا تھا کہ اسلامی ملک جو ہیں وہ سارے اسرائیل کو تسلیم کر لیں، یو اے ای کو، اور ابو ظہبی پہلے ہی کر چکے ہیں، اور سعودی عرب کو کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی اپنے سفارتی تعلقات بھی بہتر کر لے اور ایک سفارتی رشتہ بھی بنا لے اور ایک دوسرے کو وہ تسلیم بھی کر لیں۔ تو اس کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ اگر اسرائیل کو سب سے بڑی جو جنگ کا سامنا ہے مڈل ایسٹ میں تو وہ حزب اللہ سے ہے، اور حزب اللہ کو سپورٹ کرتا ہے ایران، اور ایران اور جو اسرائیل ہے اس کی دشمنی جو ہے وہ تو ہر شخص کو پتہ ہے۔ تو اب سعودی عرب کا ایران کے ساتھ دوستی کر لینا یہ خطے میں اسرائیل کے انٹرسٹ کے اوپر بھی ایک کاری ضرب ہے اور امریکیوں کے اوپر بھی کاری ضرب ہے۔ امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے، اسرائیل میں اس کے اوپر شور مچ رہا ہے، اور دوسری طرف جو مڈل ایسٹ کے مسلمان ہیں اور یا باقی جو مسلم ورلڈ ہے وہ سارے اس جو بریک تھرو ہوا ہے اس پہ خوش نظر آتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو سعودی عرب اور ایران کی دشمنی تھی اس کی سزا مسلم ورلڈ بھی بھگتتی رہی ہے۔ یہ جو شیعہ سنی جھگڑا مڈل ایسٹ میں تھا وہ پاکستان میں بھی تھا، وہ ہر جگہ تھا، تو لہٰذا جہاں جہاں مسلمان تھے وہاں پہ شیعہ سنی جو دراڑ تھی اس کو برج کرنے کا موقع ملے گا اس صلح کے نتیجے میں۔ اور پھر جو عرب اور عجم کی لڑائی تھی، جو ایران اور پرشین سپیکنگ اور عربک سپیکنگ کی جو ایک ہسٹوریکل لڑائی تھی، اس کو بھی اس دراڑ کو بھی کم کرنے کا موقع ملے گا، اور اس لڑائی کے نتیجے میں جو لوگوں کو زخم لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ایک مرہم رکھا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی کوالٹیٹیو ایک تبدیلی آئے گی مڈل ایسٹ کی سیاست میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو چائنا نے اتنا بڑا
इनिशिएटिव लिया है मिडिल ईस्ट में, उसका कुछ काउंटर भी होगा अमरीकियों की तरफ से। अमरीकी कोशिश करेंगे कि जो तजादात सऊदी अरब और ईरान के दरमियान हैं उनको दोबारा से उभारा जाए। अमरीकी इस मामले में तो बहुत स्मार्ट है कि वो जो दो मुल्कों या दो कौमों के दरमियान जो प्रेजुडिसेस होते हैं, जो तासुबात होते हैं, उसको वो बड़े अच्छे स्मार्टली उसको हवा देते हैं, और वो जो अमन का रास्ता बन रहा होता है वो बाज़-औक़ात फिर दूर चला जाता है। अब ये डिपेंड करता है ईरान की लीडरशिप के ऊपर और सऊदी अरब की लीडरशिप के ऊपर कि आज जो उन्होंने हाथ मिलाया है ये हाथ कहाँ तक आगे लेकर जाएंगे। और इसको ओवरसाइट कर रहा है चाइना, और चाइना जो है वो अमरीकी साजिशों को कैसे प्रीएम्प्ट कर सकता है और कैसे इस दोस्ती को कायम रख सकता है, ये एक सवाल है। और इसके साथ साथ वो जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड वाला एक उनकी स्ट्रेटजी है, वो अब सऊदी अरब तक अपना बजरिया ईरान एक अपना रूट लेकर जाएंगे, जिसके नतीजे में वो मिडिल ईस्ट के साथ अपना ज़्यादा बेहतर तरीके से कारोबार कर सकेंगे। पाकिस्तान को सी पैक की तरक्की में भी इस ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती से मदद मिलेगी, क्योंकि हम सी पैक जो ग्वादर तक जाता है आगे जाके उसको ईरान के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये फ्यूचरिस्टिक है बहुत बड़ी तब्दीली इस रीजन में। अब देखना ये है कि दुनिया, यूरोप, अमेरिका और इज़राइल वो इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या तुर्की ने कॉन्शियसली इसको वेलकम किया है, लेकिन आगे बढ़कर तुर्की इस इत्तेहाद की हमायत करेगा या नहीं करेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसमें ये एक बड़ा एस्पायरिंग एक तरह से मंसूबा है। इसके अंदर बहुत खूबियां हैं फ्यूचर के हवाले से, पीस के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, तजारत के हवाले से, लेकिन इसमें मुश्किलात भी हैं। ये रास्ता इतना हमवार नहीं होगा, काफ़ी बम्पी होगा, लेकिन अगर ईरान और सऊदी अरब की लीडरशिप जो है वो इस रिज़ॉल्व पे पहुंच चुकी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह होनी चाहिए, तो फिर कोई चीज़ भी रुकावट नहीं बनेगी, और तजारत इसको जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात है उनको आपस में जेल कर देगी और मजबूत करेगी। यही इस मोड़ पे हम इब्तदाई तौर पे कह सकते हैं।